سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا، عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا بھر میں سچا دینی علم رکھنے والے بزرگ انبیاء کی پیش گوئیوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشدت انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے انتہائی خوش نصیب وہ وجود تھے جنہوں نے حقیقت میں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مذہبی جوش اور جذبہ رکھنے والے ایک بزرگ نوجوان تھے جنہوں نے محض دین کی خاطر اپنے گھر بار، رشتہ دار اور وطن کو خیر باد کہا۔ اس راہ میں اتنی قربانیاں دیں کہ اپنی آزادی تک سلب کروا لی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کی بظاہر یہی غلامی کی زنجیر آپ کو حقیقی آزادی کی جانب کشاں کشاں لے گئی، اور آپ نے اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کر لیا۔ یقیناً آپ کی سوانح حیات ہمیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا واضح درس دیتی ہے۔ سامعین کرام، آئیں سابق الفارس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا، مجلس میں مکمل خاموشی تھی اور سب لوگ پورے غور سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ماجرا سن رہے تھے، کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کو غور سے یہ واقعات سننے کا ارشاد فرمایا تھا۔ میں اصفہان کے نزدیک آباد ایک بستی جئی کا رہنے والا ایک ایرانی باشندہ ہوں۔ میرے والد علاقے کے معروف جاگیردار تھے اور مجھ سے بے انتہا محبت اور پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں ہی رکھا جاتا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے والد مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ہمارے گھر میں تعمیر کا کچھ کام شروع ہوا، جس میں میرے والد محترم بہت مصروف تھے اور ان کے لیے گھر سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسری جانب زمینوں کے معاملات دیکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے میرے والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج تم میری جگہ چلے جاؤ، لیکن خیال رہے کہ زیادہ دیر مت لگانا، کیونکہ تمہاری غیر حاضری مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے والد کی ہدایت کے مطابق گھر سے زمینوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرا گزر ایک گرجے کے پاس سے ہوا جس میں کچھ عیسائی بزرگ مصروف عبادت تھے، اور ان کی دعاؤں اور مناجات کی آوازیں باہر بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میری طبیعت میں تجسس پیدا ہوا اور میں گرجا گھر کے اندر جا پہنچا اور ان لوگوں کی عبادت دیکھنے لگا جو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں اس میں محو ہو گیا۔ دراصل ہمارے خاندان کا آبائی مذہب آتش پرستی تھا اور ہم لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مجھے ابتدا سے ہی مذہب میں بہت دلچسپی تھی اور میں اپنی مذہبی عبادات میں بھرپور حصہ لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے قطن النار یعنی آگ کے نگران کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، یعنی میں اپنے آتش کدے میں ہمیشہ آگ روشن رکھنے کا ذمہ دار تھا اور بہت خوبی سے یہ کام کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ مجھے ہمیشہ سے ایک اعلیٰ اور اچھے مذہب اور طریقے عبادت کی جستجو تھی، کیونکہ آگ کی عبادت دل کو کچھ باتی نہیں تھی۔
آج جب گرجے میں بعض لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میری روح مچل گئی اور مجھے لگا کہ یہ مذہب یقیناً ہمارے مذہب سے اچھا اور بہتر ہے۔ میں اپنے سب کام بھلا کر وہیں رک گیا اور وہ تمام دن میں نے انہی عیسائی بزرگوں کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور رات کی تاریکی چھانے لگی۔ میں نے عیسائیت کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور ان لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے مذہب کا مرکز اور منبع کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شام ہمارا بنیادی مرکز ہے۔ نیز انہوں نے مجھے اپنے مذہب کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، اور یہ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ رات گئے جب میں گھر پہنچا تو سب کو اپنا منتظر پایا۔ ہر طرف مجھے تلاش کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے جا چکے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی باز پرس کی جانے لگی کہ آخر میں غائب کہاں ہو گیا تھا۔ میں نے سچ سچ سارا ماجرا سنا دیا اور عیسائی بزرگوں کی عبادت کی تعریف بھی کر دی۔ یہ سن کر میرے والد نے مجھے سمجھانا شروع کیا اور اپنے مذہب کی خوبیوں کے بارے میں دلائل دینے لگے، لیکن میرا دل اب اس مذہب سے اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے برملا اس کا اظہار کر دیا۔ یہ خیالات سن کر میرے والد کی تو گویا دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ باوجود مجھ سے بہت زیادہ محبت کے وہ سختی کرنے لگے اور اس معاملے میں کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب انہیں لگا کہ میں مذہب کے بارے میں ان کے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتا تو انہوں نے آخری تدبیر کے طور پر مجھے گھر میں قید کر دیا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور میری نگرانی کی جانے لگی۔ گو میں گھر میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن میرا دل اب بھی سچے مذہب کی تلاش کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ میں نے کسی ذریعے سے انہی عیسائی بزرگوں کو کہلا بھیجا کہ جب بھی شام کی طرف جانے کے لیے کوئی قافلہ روانہ ہونے والا ہو تو مجھے ضرور بتایا جائے تاکہ میں سچے مذہب کے مرکز تک پہنچ سکوں۔ اتفاق سے انہی ایام میں شام کے کچھ تاجر ہمارے شہر میں آئے اور گرجے والوں نے مجھے ان کے بارے میں خبر دی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ جب یہ تاجر اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے اور واپس روانہ ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور شام کی طرف چلا جاؤں گا۔ چنانچہ جب مجھے اطلاع ملی کہ وہ تاجر واپس روانہ ہونے والے ہیں تو میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں نکالیں اور چھپتے چھپاتے شام جانے والے تاجروں سے جا ملا اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ وہ سفر جس نے بالآخر مجھے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچانا تھا۔ گو ابھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے کٹھن مراحل میرے منتظر تھے۔ کئی دن کے سفر کے بعد ہم شام پہنچ گئے اور میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں علم اور تقوی کے اعتبار سے سب سے بڑا شخص کون ہے۔ لوگوں نے مجھے سب سے بڑے پادری اسقف اعظم کی طرف روانہ کر دیا، جس نے میری رداد سن کر مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں علم، روحانیت اور تقوی میں ترقی کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر یہاں پردیس میں آن بسا تھا، لیکن اس پادری کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد مجھے اپنی یہ سب محنت اور قربانی رائے گاں جاتی دکھائی دی، کیونکہ بظاہر نیک نظر آنے والا یہ پادری در حقیقت انتہائی دنیا پرست اور لالچی تھا۔ اس کی دنیا طلبی کی عادتیں دیکھ کر میرا دل شدید متنفر ہو گیا، لیکن اب تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن وہ پادری مر گیا اور لوگ اس کی تدفین وغیرہ کے لیے انتظام کرنے لگے۔ میں چونکہ اس پادری کے ساتھ رہتا تھا اس لیے مجھے معلوم تھا کہ اس نے صدقہ و خیرات کے لیے آنے والے درہم و دینار بہت سے مٹکوں میں چھپا رکھے ہیں۔ اب چونکہ وہ مر چکا تھا اس لیے میں نے لوگوں کو اس خزانے کے بارے میں بتا دیا تاکہ وہ اسے غریبوں میں تقسیم کر سکیں۔ شہر کے لوگوں نے جب اسقف اعظم کی یہ حقیقت سنی تو بہت طیش میں آئے اور شدید نفرت کا اظہار کیا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد جو پادری منتخب ہوا وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھا جسے دنیا داری سے کوئی غرض نہیں تھی، بس میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگا اور ہر وقت اس کی خدمت میں مستعد رہنے لگا۔ لیکن اس نیک پادری کی عمر نے بھی وفا نہ کی
اور اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب آپ تو مجھے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کے بعد میں سچے دین کی تلاش اور جستجو کے لیے کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے میرے عزیز بیٹے، دین کی جس سچی تعلیم پر میں عمل کر رہا تھا وہ تو اب معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں نے مذہب میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی ہیں اور حقیقی تعلیمات پر کاربند نہیں رہے، اور بتایا کہ میری وفات کے بعد تم ایک بزرگ سے موصل میں ملنا اور روحانیت میں ترقی کرنا۔ چنانچہ نیک بزرگ کی وفات کے بعد میں موصل پہنچا اور اس صالح بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شاید ابھی میری منزل دور تھی، اس لیے اسی طرح ایک بزرگ کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کا پتہ پوچھتا پوچھتا میں موصل کے بعد نصیبین اور پھر اموریہ کے ایک بزرگ کے پاس رہا، اور بالآخر جب اموریہ کے بزرگ کا آخری وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے کسی مرد صالح کا پتہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس دین کی سچی تعلیم پر کاربند کوئی شخص میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ہاں، سرزمین عرب میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، جو اپنی بعثت کے بعد ایک ایسے مقام کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوریں بہت کثرت سے ہوں گی۔ اس کی 3 علامتیں یاد رکھنا اور اس سے اسے پہچان لینا۔ پہلی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، دوسری یہ کہ تحفہ قبول کرے گا، اور تیسری یہ کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر کی طرح کا ایک نشان ہوگا۔ یہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ ان بزرگ کے ذریعے سے مجھے ایک عظیم الشان نبی کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، اور میں بے چین تھا کہ کسی بھی طرح جلد از جلد سرزمین عرب میں پہنچ جاؤں تاکہ آنے والے نبی سے مل سکوں۔ اور پھر ایک دن میری دلی مراد بر آئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ عرب سے آئے ہوئے قبیلہ کلب کے کچھ تاجر عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان تاجروں سے ملا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے معاوضے کے طور پر مجھ سے میری بھیڑ بکریاں لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر عرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ وادی القرا پہنچا تو میرے ساتھی تاجروں کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ مجھ سے میری بھیڑ بکریاں تو لے ہی چکے تھے، اب مزید ظلم یہ کیا کہ وادی القرا میں انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا، اور میں جو اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا، تاجروں کی بد عہدی کی وجہ سے ایک آزاد شخص سے غلام بنا لیا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات کے اس حصے کو سن کر حاضرین کے دل بھر آئے اور بڑی محبت سے اس عظیم انسان کو دیکھنے لگے جس نے اپنے عیش و آرام کو محض خدا تعالیٰ کی سچی طلب میں چھوڑ دیا تھا، جو ایک آزاد انسان سے غلام بن گیا تھا۔ کل جو ایک جاگیردار علاقے کے معزز گھرانے کا فرزند تھا، آج ایک یہودی کا زر خرید تھا۔ سچا عشق اسی کو تو کہتے ہیں۔ وقت گویا ٹھہر گیا تھا اور تمام لوگ خود کو ان واقعات کا حصہ سمجھتے ہوئے ہمہ تن گوش تھے۔ اور پھر کچھ توقف کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ میں اب وادی القرا میں اپنے یہودی مالک کی غلامی میں دن گزار رہا تھا، اور گویا دن بہت کٹھن تھے، لیکن میں اس امید پر یہ دن گزار رہا تھا کہ شاید یہ وہی علاقہ ہو جس کے بارے میں میرے بزرگ نے مجھے بتایا تھا۔ وادی القرا میں غلامی کے دن گزارتے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ میرے یہودی آقا کا چچا زاد بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے جب مجھے محنت اور دیانتداری سے کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خرید لیا۔ یہ شخص یثرب کا رہنے والا تھا، مذہباً یہودی تھا اور بنو قریظہ نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یوں میں اپنے نئے آقا کے ساتھ یثرب آ گیا، وہی یثرب جس نے مدینہ النبی یا مدینہ بننا تھا۔ گو ابھی مجھے اس کے بارے میں حتمی علم تو نہیں تھا، لیکن میرے استاد نے مجھے جو نشانیاں بتائی تھیں
وہ بہت حد تک یثرب میں پائی جاتی تھیں، اس لیے میری امیدیں ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گئیں اور میں خدا تعالیٰ کی تقدیر کا انتظار کرتا رہا۔ یہ وہی دور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعویٰ نبوت فرما چکے تھے اور آپ کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی، مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی تھیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے اور اللہ کی حفاظت میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مدینہ منورہ سے چند میل دور واقع ایک بستی قباء میں پہنچے اور وہاں پڑاؤ فرمایا۔ قباء سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنو قریظہ کا وہ نخلستان تھا جہاں میں اپنے یہودی آقا کی زمینوں پر کام کیا کرتا تھا۔ اس روز بھی حسب دستور اپنے کام میں مصروف کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا۔ میرا مالک درخت کے نیچے بیٹھا کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے آقا کا ایک رشتہ دار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہماری جانب آیا اور انصار کے قبائل کو برا بھلا کہتے ہوئے میرے آقا کو بتانے لگا کہ وہ سب لوگ قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو خود کو خدا کا نبی کہتا ہے اور آج ہی مکہ سے یہاں پہنچا ہے۔ اس شخص کے منہ سے ان فقرات کا سننا تھا کہ میں تو گویا خوشی سے دیوانہ ہو گیا، مارے اشتیاق کے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے یوں لگا کہ میں درخت سے نیچے گر جاؤں گا۔ میرا عجیب حال تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور اپنے دل کی حالت کسے بتاؤں۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں درخت سے نیچے اترا اور اپنے مالک کے رشتہ دار سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ ابھی آپ کیا بتا رہے تھے؟ میرے مالک نے جب میرا اشتیاق اور اضطراب دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور مجھے ایک زور کا تھپڑ مار کر بولا، تمہیں ان باتوں سے کیا غرض ہے؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ مجھے غرض نہیں ہے اس بات سے۔ میں نے اپنے مالک کی بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، میں جس نے اسی ایک لمحے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی تھی، وہ نبی جس کی ملاقات کی خاطر میں بستی بستی کریا کریا گھوما تھا، میری حالت تو اس مسافر کی سی تھی جو صحرا میں راستہ بھٹک جائے اور جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے تو اچانک ہی اسے اپنی منزل سامنے دکھائی دینے لگے، بلکہ مجھے تو شاید اس سے بھی زیادہ خوشی تھی، لیکن ان باتوں کو دنیا دار لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح نبی عربی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھوں اور پتہ چلاؤں کہ آیا آپ وہی نبی ہیں جن کی خبر میرے بزرگوں نے مجھے دی تھی۔ چنانچہ جو ہی رات ہوئی میں کھانے کی کوئی چیز لے کر قباء میں حضور کی قیام گاہ پر جا پہنچا اور کھانا پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں اور قباء میں مقیم ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے کچھ غریب اور حاجت مند ساتھی بھی ہیں، لہٰذا میں صدقہ کے طور پر یہ کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کھاتے ہیں یا نہیں، اور پھر یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اپنے اصحاب کو دے دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لیکن ابھی دوسری علامت بھی ذہن میں تھی، اس لیے اگلی مرتبہ میں ایک تھال میں کچھ کھجوریں سجا کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، میں نے دیکھا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے آپ کی خاطر یہ تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، از راہ کرم اسے قبول فرمائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس میں شامل کیا۔ میں دل ہی دل میں ان علامتوں کے پورا ہونے پر بہت خوش تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری منزل مجھے ملنے ہی والی ہے۔
بس ایک آخری علامت جو مجھے میرے بزرگ نے بتائی تھی اسے دیکھنا باقی تھا، اور پھر اگر وہ علامت بھی مل گئی تو گویا مجھے دنیا جہان کی خوشی مل گئی، اور یہ علامت آپ کے کندھوں کے درمیان موجود ایک نشان کی تھی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لائے ابھی تھوڑا سا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضرت کلثوم بن الحدم انصاری وفات پا گئے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت البقیع میں موجود تھے کہ میں بھی وہاں جا پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچ کر آپ کے جسم پر موجود چادروں میں سے وہ نشان تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر ایک لمحے کے لیے چادر سرکی اور میں نے آپ کی کمر پر موجود وہ نشان دیکھ لیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بے تحاشا رونے اور آپ کو چومنے لگا۔ حضور نے جب یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میری اس حالت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے اپنی درد بھری داستان سنانی شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصحاب کو بھی اس طرف متوجہ فرمایا اور کہا کہ خاموشی سے یہ واقعات سنیں۔ چنانچہ میں نے اپنی تمام داستان بیان کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب تو میری یہی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے یہودی آقا سے آزادی حاصل کر لوں اور خود کو ظاہری اعتبار سے بھی حضور کی غلامی کے لیے پیش کر دوں، لیکن اس خواہش کے پورا ہونے میں بہت وقت لگ گیا، کیونکہ میرا یہودی مالک مجھے آزاد کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، اور اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مالک سے مکاتبت کرنے کا مشورہ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو کچھ رقم دے دے یا اس کے لیے کوئی بڑا کام سر انجام دے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے مالک سے مکاتبت کی بات کی تو وہ بہت بحث کے بعد بالآخر اس پر راضی ہو گیا اور یہ شرط لگائی کہ میں اپنے مالک کو 300 کھجور کے درخت لگا کر دوں، اور جب میں کھجور کا یہ باغ لگا دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے جب یہ شرط سنی تو تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اس بھائی کی آزادی کے لیے اس کی مدد کرو۔ چنانچہ سب صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے پودے مہیا کیے۔ ہم سب نے مل کر گڑھے کھودے، اور جب 300 گڑھے کھود لیے گئے تو ہم نے حضور کو اطلاع کی۔ آپ خود تشریف لائے، صحابہ آپ کو ایک ایک پودا پکڑاتے گئے اور حضور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان پودوں کو گڑھوں میں رکھتے گئے۔ اس طرح سارے کے سارے پودے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ یہ تمام پودے پھر بڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی پودا جلا نہیں۔ یوں میں اپنے یہودی مالک کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں آ گیا، اور بالآخر وہ منزل آ گئی تھی جس کا خواب میں نے نوجوانی میں دیکھا تھا۔ آج مجھے اپنا تمام سفر بہت مختصر معلوم ہو رہا تھا۔ راستے کی تمام پریشانیاں اور دکھ جیسے دھواں بن کر اڑ چکے تھے۔ آج میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے خدا نے میرے سچے جذبوں کی قدردانی کرتے ہوئے مجھے اپنے محبوب نبی کے قدموں میں پہنچا دیا تھا۔ گو کبھی کبھی کسی ایک لمحے کے لیے اپنے گھر والوں کی کمی کا احساس بھی ہوتا تھا، اور یہ خیال آتا تھا کہ میرا کوئی گھر، کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بھی اس وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جب اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مواخات کرتے ہوئے ابو درداء انصاری کا دینی بھائی بنا دیا، اور بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور غلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارا ہے، اس لیے اسے ہمارے اہل بیت میں شمار کیا جائے۔ اپنے ایک کمزور غلام پر ایسی شفقت، ایسی محبت،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمولیت کی سعادت تو یقیناً ایسی تھی کہ اس پر مجھے ہزاروں محبتیں اور رشتہ داریاں اور قربانیاں بہت چھوٹی معلوم ہونے لگیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب میری زندگی ایک نئی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں۔ چنانچہ میں بعض دیگر دوستوں کے ساتھ مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے میں موجود رہتا، جہاں ہر وقت دینی باتیں ہوتی رہتیں، اور جب حضور مسجد میں تشریف لاتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عربی زبان میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اس لیے لوگوں نے ہمارا نام اصحاب صفہ رکھ دیا۔ یہ میری زندگی کا بہت قیمتی وقت تھا، کیونکہ ایک طرف مجھے اپنے محبوب نبی کا قرب اور محبت حاصل تھی، اور دوسری طرف ہر ذمہ داری سے بے نیاز محض دین کی خاطر وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ لیکن آنے والے وقتوں میں بہت سی ذمہ داریاں اور کام پڑنے والے تھے، اور ان کا آغاز شوال 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے ہوا، جس میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے کافی کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑے لشکر کی صورت میں مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور قریباً 24,000 سپاہیوں پر مشتمل اس فوج کی نیت یہ ہے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے۔ بہت خوفناک صورتحال تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم شاورہم فی الامر کے پیش نظر اپنے تمام صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا اور مشورہ مانگا۔ شہر مدینہ کی جغرافیائی صورتحال سے میں مکمل طور پر آگاہ تھا، اور یہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے براہ راست ٹکراؤ کے بجائے اسے کسی اور طرح سے روکنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایران میں رائج طریق جنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہم مدینہ کے شمال کی طرف ایک چوڑی خندق کھود دیں تو شہر کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کیونکہ صرف شمالی جانب ہی ایسی تھی جہاں سے کوئی بڑا لشکر حملہ آور ہو سکتا تھا، جبکہ مدینہ کے دیگر اطراف سے جغرافیائی وجوہات کی بنا پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ حضور نے اس تجویز کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے اسے قبول فرما لیا، اور خندق کھودنے کا حکم دیتے ہوئے یہ کام صحابہ کی مختلف جماعتوں کے سپرد کیا، اور اپنی نگرانی میں نشان لگوا کر کام کا آغاز کروا دیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، لیکن صحابہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں دن رات ایک کر کے اس کام میں مصروف ہو گئے، اور یہ دیکھ کر تو ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے تھے کہ ان کا پیارا آقا بھی ہر لمحہ ان کے ساتھ ان کاموں میں شامل تھا، اور نگرانی کے ساتھ ساتھ خود اپنے ہاتھ سے بھی کام کر رہا تھا۔ یوں مسلسل 6 دن رات کام کر کے یہ خندق مکمل ہو گئی، اور جب کفار کا لشکر جرار مدینہ کو ملیا میٹ کرنے کے خواب دیکھتا تھا، یہاں پہنچا تو مارے حیرت اور پریشانی کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس طویل و عریض خندق کو پار کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے ناچار وہیں خندق کے پار پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے اور آئندہ کے لیے منصوبے سوچنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 3,000 صحابہ کے ساتھ خندق کی اس جانب خیمہ زن ہوئے اور کفار کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے لگے۔ کفار مکہ نے مدینہ کو محاصرے میں لیتے ہوئے ایسی جگہوں کی تلاش شروع کی جہاں سے مدینہ پر حملہ ممکن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی چالیں چلتے ہوئے مدینہ سے متصل یہودی قبیلے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حالانکہ ان قبائل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ مدینہ کے باہر ایک لشکر جرار اور مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ کی غداری نے ظاہری اعتبار سے جنگ کا پانسا مکمل طور پر کفار کے حق میں کر دیا تھا، اور کمزور ایمان کے لوگ اور منافقین برملا یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے غلط نکلے۔ لیکن دوسری جانب کامل مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ حالات خواہ کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، یہ تقدیر اٹل ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آئیں گے اور دشمن نامراد ہو کر رہے گا۔ اس لیے جوں جوں ظاہری امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھیں، خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان اور بھی مضبوط اور گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دشمن کی طرف سے رات دن یہی کوشش تھی کہ کسی طرح بھرپور حملہ کیا جائے، لیکن سوائے چھوٹے چھوٹے حملوں کے جن میں کچھ جانی نقصان بھی ہوا، کوئی بڑا حملہ ممکن نہ ہو سکا۔ اور دن یوں ہی گزرتے چلے گئے اور اتحادی لشکر کے حوصلے جواب دینے لگے۔ یہ لشکر بھی چونکہ مختلف قبائل کا مجموعہ تھا اور سوائے مسلمانوں کی دشمنی کے اور کوئی وجہ اشتراک یا محبت آپس میں نہ تھی، اس لیے جوں جوں دن گزرتے گئے باہم غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور بالآخر لشکر میں واضح طور پر پھوٹ پڑ گئی۔ اور عین اسی رات جب یہ بد اعتمادی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت تیز آندھی چلی جس سے کفار کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی۔ طوفان کی وجہ سے خیمے پھٹ گئے، کناتیں اکھڑ گئیں، ریت، مٹی اور کنکریوں نے گویا بارش کی طرح کفار کے لشکر کو الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ تمام آگیں بھی بجھ گئیں جو لشکر کی عظمت کی علامت کے طور پر روشن کی گئی تھیں۔ ان لوگوں کے دلوں پر جو پہلے ہی ایک دوسرے سے متنفر ہو چکے تھے سخت ہیبت اور لرزہ طاری ہو گیا، اور یہ لشکر جو مدینہ کو تباہ کرنے کی نیت لے کر یہاں آیا تھا، صبح ہونے سے پہلے پہلے بدحواسی کا شکار ہو کر میدان چھوڑ گیا۔ میں جو بستی بستی سچے دین کی تلاش کرتا ہوا بالآخر اسلام کی آغوش میں آ گیا تھا، اب ہر راحت و آرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور جس قدر ممکن ہوتا آپ سے فیض حاصل کرتا۔ یہ ایام جو میں نے اپنے پیارے آقا کی خدمت میں گزارے میری زندگی کا حاصل اور سب سے بڑا سرمایہ تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن مجھے اپنی زندگی میں ہی اپنے پیارے نبی کی جدائی کا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ مکہ فتح ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر ایک دن اچانک ہمارے پیارے نبی ہم سے رخصت ہو کر اپنے رفیق اعلیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ میری تو گویا دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ دیگر صحابہ کی طرح میں بھی شدت غم سے گویا دیوانہ سا ہو گیا، اور ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے ذریعے سے ہمارے خوف کو امن میں بدل دیا اور اسلام ترقی کرنے لگا۔ لیکن مدینہ میں اپنے محبوب کی یادیں اس قدر ستاتی تھیں کہ دل بے تاب ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں عراق میں جا کر آباد ہو جاؤں، تو میں نے عراق میں سکونت اختیار کر لی تاکہ ایک طرف مختلف مہمات میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکوں اور دوسرے وہاں موجود نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا کام کر سکوں۔ عراقی اور ایرانی مہمات میں میری شمولیت اسلامی لشکر کے لیے اس اعتبار سے بھی بہتر تھی کہ میں ان علاقوں کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا تھا اور فارسی زبان جاننے کی وجہ سے اپنے اہل وطن کو اسلام کا درست پیغام بھی پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ میری یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی علاقے کی طرف پیش قدمی ہوتی تو اہل علاقہ کو پہلے اسلام کی عام تعلیمات سے آگاہ کر دیتا تاکہ اگر وہ چاہیں تو دشمنی چھوڑ کر دوستی کا ہاتھ بڑھا سکیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان مہمات میں لشکر اسلامی میں داعی اور رائد کے عہدے عطا فرما دیے۔ بحیثیت داعی میرا کام کفار کو اسلام کی تعلیمات پہنچانا تھا، جبکہ بحیثیت رائد میں فوج کے افراد اور جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا اور عام طور پر ہر اول دستے میں شامل ہوتا تھا۔ بحیثیت رائد میرا پہلا معرکہ بویب تھا جس میں ہم ایرانی لشکر کے خلاف مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ سخت مقابلے کے بعد بالآخر ایرانی فوج کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد 14 ہجری میں مجھے جنگ قادسیہ میں بھی حصہ لینے کی توفیق حاصل ہوئی، جس میں مسلمانوں کے 30,000 سپاہیوں کے مقابلے پر ایرانی 1,20,000 کی تعداد میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے
اللہ تعالیٰ نے باوجود مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے انہیں ایک بڑی طاقت کے مقابلے پر فتح عطا فرمائی اور ایران جیسی سپر پاور کو فیصلہ کن شکست ہوئی، اور مسلمان لشکر مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا ایرانی دارالحکومت مدائن تک جا پہنچا، اور 16 ہجری میں مدائن بھی فتح ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں پر اس کا شکر بجا لائے۔ مدائن کی فتح کے 1 سال بعد تک یہی شہر عراق کا صوبائی دارالحکومت رہا، لیکن یہاں کی آب و ہوا عرب مجاہدین کو زیادہ راس نہیں آ رہی تھی اور وہ کمزور ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر میں اور حذیفہ بن یمان کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جس کی آب و ہوا مناسب ہو اور جانوروں کے لیے وافر چارہ موجود ہو۔ چنانچہ ہم دونوں نے کافی تلاش اور جستجو کے بعد ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا، اور وہاں پر اسلامی لشکر کی رہائش کے لیے ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ میں اپنی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور اپنے کاموں پر مطمئن تھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گو یہ بہت بڑا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے آسن رنگ میں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا کی۔ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان خدمات کے بدلے میں جو بھی تنخواہ ملے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماؤں۔ چنانچہ باوجود گورنر ہونے کے میں بوریاں بن کر فروخت کرتا تھا اور اس کی کمائی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے ازراہ ہمدردی مجھے حکماً اس کام سے روک دیا۔ میں ایک سادہ مزاج اور عام سا آدمی تھا، اس لیے گورنر بننے کے بعد بھی میں نے اپنا یہی انداز برقرار رکھا اور کبھی یہ خیال بھی ذہن میں نہ آنے دیا کہ میں لوگوں پر حاکم بنا دیا گیا ہوں۔ میں تو کل بھی ایک خادم تھا اور آج گورنر بننے کے بعد بھی ایک خادم ہی تھا، اور مجھے لوگوں کے کام آ کر ان کی مدد کر کے مزہ آتا تھا۔ اسی سادگی اور بے تکلفی کی وجہ سے ایک روز ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص جو اجنبی تھا اور کسی دوسرے علاقے سے مدائن آیا تھا، اسے اپنا سامان اٹھانے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت پیش آئی۔ میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس اجنبی نے میرے سادہ حلیے کو دیکھ کر مجھے مزدور گمان کیا اور کہا کہ میرا یہ سامان اٹھا کر فلاں جگہ تک پہنچا دو۔ میں نے بھی اسے نہ بتایا کہ میں یہاں کا گورنر ہوں، اور چپ چاپ اس کا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ شہر کے لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو اس شخص کو اصلیت بتائی اور معذرت کرنے کو کہا۔ وہ اجنبی تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ میں نے ناحق آپ کو تکلیف دی، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تو میں تمہارا سامان منزل تک پہنچا کر ہی واپس آؤں گا۔ چنانچہ اس کے لاکھ اصرار کے باوجود میں نے ایسا ہی کیا۔ لوگ اس بات پر بہت تعجب کرتے تھے، لیکن میری نظر میں یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں مجھے شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور یہ احساس ہوا کہ تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک ساتھی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے بنی کندہ کے ایک گھرانے میں شادی کر لی۔ میری بیوی کا نام بکیرہ تھا، اور اللہ کے فضل سے وہ ایک نیک اور معاملات کو سمجھنے والی خاتون تھیں۔ میں جو اب تک عائلی ذمہ داریوں سے آزاد تھا، اب ان ذمہ داریوں کو بھی اٹھانے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے گھر بنانے کا خیال کبھی ذہن میں نہ آیا تھا، لیکن اب میں نے ایک مختصر سا گھر بھی تیار کر لیا تاکہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ گو میں جنگ بدر میں شامل نہ ہوا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے میرا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر ہی مقرر فرما دیا تھا، اور یوں زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی گزر رہی تھی۔
اب ماضی کے کٹھن حالات محض ایک خواب بن چکے تھے کہ کیسے میں ایران سے روانہ ہو کر سرزمین عرب تک پہنچا۔ آزادی سے غلامی اور پھر اپنے آقا کے توسط سے غلامی سے واپس آزادی کا سفر گو کافی طویل تھا، لیکن اب زندگی کے اس موڑ پر پہنچ کر یہ سب کچھ محض ایک یاد بن کر رہ گیا تھا۔ ہر دکھ اور تکلیف دور ہو چکی تھی اور زندگی کامیاب اور مطمئن گزر رہی تھی۔ سامعین کرام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات آپ نے سنی۔ وہ عظیم شخص جس نے محض خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے ان راہوں کو چنا جو بہت کٹھن اور مشکل راہیں تھیں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر وہ سچے دین اور نبی صادق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے کی کسی مشکل نے ان کے عزم اور حوصلے کو کم نہ کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس سچے جذبے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمال شفقت کرتے ہوئے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سورہ جمعہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ عظیم الشان پیشگوئی فرمائی کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی جا پہنچا تو اس یعنی سلمان فارسی کی قوم کا ایک فرد اسے واپس لے آئے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں پوری ہوئی، جو فارسی الاصل تھے، اور آپ کا خاندان ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوا تھا۔ غرض حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو دیر سے مسلمان ہوئے اور ابتدائی طور پر بہت سے مشہور غزوات میں بھی شامل نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص اور سچے جذبوں کو بہت پھل لگائے اور نمایاں خدمات کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر فرمایا، اور یہیں پر آپ کی شادی بنو کندا کے ایک گھرانے کی ایک معزز خاتون بکیرہ سے ہو گئی۔ 33 ہجری میں مواخات کے نتیجے میں آپ کے بھائی بننے والے عظیم صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں وفات پا گئے، تو آپ ان کی اہلیہ سے تعزیت کرنے کے لیے شام تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات 35 ہجری میں مدائن میں ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدائن میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا مزار اب بھی وہاں موجود ہے اور اس علاقے کو سلمان پاک کہتے ہیں۔ اس جگہ آنے والے زائرین دعا کے لیے آپ کے مزار پر ضرور جاتے ہیں۔ آپ نے پسماندگان میں اپنی بیوی کے علاوہ 3 بیٹیاں چھوڑیں۔ ایک بیٹی اصفہان میں بیاہی گئی، جبکہ باقی 2 کی شادیاں مصر میں ہوئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز بہت بڑا تھا کہ آپ اہل فارس میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور آپ کی نیکی، علم اور تقوی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء حضرت سلمان سے بہت محبت اور شفقت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا وجود خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کی زندہ تصویر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت، عشق اور اس سے ملنے کی تڑپ ہی تھی جس نے آپ کو گھر کے آرام دہ ماحول سے نکل کر آبادیوں اور جنگلوں میں پھرنے پر مجبور کر دیا۔ عشق ہے جس سے ہوں طے یہ سارے جنگل پر خطر، عشق ہے جو سر جھکا دے زیر تیغ آبدار۔ آپ کی جستجو چونکہ سچی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سچی طلب کو رائے گاں نہ جانے دیا اور آپ کو خود اس نبی کے قدموں تک پہنچا دیا جو سب نبیوں کا سردار تھا۔ اور یہاں بھی آپ نے ایسی کامل غلامی اختیار کی کہ غلامی کے درجے سے ترقی کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہونے لگے۔ سچ ہے کہ یہ محبت تو نصیب والوں کو ہی مل سکتی ہے، اور یقیناً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اچھے نصیب والے وجود تھے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ سوچا جب وجہ تخلیق دنیا ہے کیا، عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وہ ہے خیر البشر، وہ ہے خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔